السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حامل کے جو فرائض ہے اس تعلق سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اس سے قبل والی کلپ میں آپ نے بہت ساری باتوں کے تعلق سے جانا تھا۔ آج مزید اور کچھ باتوں کے تعلق سے ہم جانیں گے۔ تو حامل کے جو فرائض ہیں اس میں ساتواں جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کامل ہو اس کا، کہ شفا اسی کے دست قدرت میں ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل یقین اسے ہونا چاہیے کہ شفا اسی کے دست قدرت میں ہے۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوئی تو آپ لاکھ کوشش کر لیں، کسی بھی چیز میں شفا حاصل نہیں ہوگی۔ تعویذات اور عملیات کی حیثیت یہ تدبیر کی ہے۔ کوئی اپنے آپ پر یہ نہ سوچے کہ میں عملیات میں ماہر ہوں تو میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، یا میں جو چیز سوچوں وہ میں کسی بھی کام کو انجام دے سکتا ہوں۔ تعویذات اور عملیات کی حیثیت یہ تدبیر کی ہے، اور فن عملیات کی حیثیت یہ حسن تدبیر کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن اذن خداوندی کے بغیر کسی بھی کامیابی کا امکان نہیں ہے، کہ اگر کوئی یہ سوچیں کہ ہاں میں نے جو کہہ دیا وہ ہونا ہے۔ بہت سارے عاملین ہیں ایسے کہ جو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ بس یہ ہو جائے گا، آپ جائیں، ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ بولتا ہے تو اسے جو ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ یقین کرنا ضروری ہے، کہ وہ رب کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے وہ یہ کہے کہ تم یہ لے جاؤ، اللہ رب العزت کا فضل شامل حال رہا تو ضرور کامیابی ملے گی۔ یا وہ کم سے کم دل میں اس چیز کا تصور رکھے کہ ہاں رب کی ذات پر اسے مکمل یقین ہے کہ میں جو چیزیں دے رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے یقینی فائدہ ہوگا۔ تو اب وہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ چیزیں دے رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفا عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طریقے سے کامیابی کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب کرنی چاہیے، اور ناکامی کی صورت میں یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی، ورنہ اکابرین کے تجربات برحق ہیں۔ بہت سارے لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کامیابی کی جو نسبت ہوتی ہے وہ اپنے آپ جوڑ دیتے ہیں، کہہ رہے ہم دیکھیے بہت پہنچے ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے تو یہ ہو گیا، فلاں کے پاس چلے جائیے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن دیکھیے آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم نے اتنے بڑے بڑے کام آپ کے انجام دے دیے، یہ کر دیے وہ کر، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کرتا کہ ارے میں تو کیا ہوں خیر، لیکن یہ رب کا فضل ہے مجھ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے جو ہے یہ کام کروا دیا ہے نا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بہت سارے کیا اپنے آپ میں جو ہے پھولے نہیں سماتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے اتنا بڑا کام کر دیا، تو وہ کامیابی کی نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں، جبکہ یہ سراسر بہت غلط ہے۔ حقیقت میں کامیابی کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی کام انجام دیا ہے اور اس میں ناکامی کا سامنا ہوا ہے تو ہرگز یہ نہ سوچے کہ ارے اس عمل سے ناکامیاں ہو گئی، چلو اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں کچھ اور میں ترکیب نکالوں گا۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو الگ الگ نقش دیکھتے رہتے ہیں، اچھا اس سے فائدہ نہیں ہوا، میں فلاں سے پوچھ لیتا ہوں چلے اس سے فائدہ ہو جائے گا، میں اس سے پوچھ لیتا ہوں چلو اس سے فائدہ ہو جائے گا، چلو اس سے فائدہ، یعنی یقین اس کا کامل ہے ہی نہیں ایک چیز پر، جبکہ وہ بزرگان دین کے جو وہ ہمارے اکابرین کے تجربات ہیں وہ، اور وہ حق پر ہے، یقیناً انہوں نے جو ہے اس سے بڑے بڑے کام کیے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، تو ہم اپنی غلطیوں تلاش کریں اور ان کا ازالہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں فائدہ دے گی۔ پھر اسی کے ساتھ خلوص و للہیت کے ساتھ جو ہے اسے مکمل کام کرنا چاہیے، اپنے اندر خلوص و للہیت اسے پیدا کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے ساتھ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بھی کسی عمل کی شروعات کرے تو درود شریف سے کرے، وہ درود شریف پڑھ کر کے اس کے بعد وہ کسی عمل کی شروعات کرے۔ اور پھر اسی کے ساتھ میں ایک بات یہ ہے کہ جن ایام اور جن ساعتوں میں عمل کرے تو ان کی سعادات اور نحوست کو پیش نظر رکھے وہ، کہ ہاں یہ ساعت سعید میں یہ کر رہا ہوں میں، کہ یہاں پر نحس ساعت ہے تو اس کے موافق ہی عمل کرے، اور پھر اسی کے موافق جو ہے پرہیز جلالی و جمالی بھی کریں، اور ستارے کے موافق جو ہے بخورات وغیرہ کا بھی اہتمام وہ کریں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پر جو ہے خیال رکھنا چاہیے عامل کو، کیونکہ کھانے پینے کی جو ہے تاثیرات جو ہے بہت اس میں ثابت ہوتی ہے اچھی، کہ اس لیے کہ کھانے پینے کے معاملات میں پوری احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پر تاثیر ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کھانے پینے کا اہتمام خیال نہیں کرتے ہیں تو اس سے بھی بہت عمل پر فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ عمل کر رہے ہیں اور دوران عمل کھانے پینے کے پرہیز میں آپ توجہ نہیں دیتے ہیں تو کافی کچھ کمیاں آپ کے اندر رہ جائے گی۔ اور زبان کو جو ہے لا یعنی گفتگو سے بہت محفوظ رکھنا ہے، اور جب عمل آپ کر رہے ہیں تو اس درمیان آپ کو گفتگو کم سے کم کریں، بہتر تو یہی ہے، اور لا یعنی گفتگو وغیرہ سے ایک دم پرہیز کرنا چاہیے، مذاق وغیرہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے مثبت نقوش لکھتے وقت جو ہے بدبودار چیزیں منہ میں نہیں رکھنی چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے اسے،
اسی طریقے سے کوئی بھی عمل آپ نے جب مکمل کر لیا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے آپ نے، تو اب اس عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے جو ہے آپ ایک مقرر تعداد میں جو ہے روزانہ اسے پڑھتے رہیے تاکہ عمل کی تاثیر برقرار رہے۔ اور جب آپ کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس وقت جگہ اور وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ جگہ یا وقت کی تبدیلی سے عمل کی تاثیر اور قوت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ جگہ تبدیل ہونے کی وجہ سے بھی کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے عمل کے لیے ایک رہنما کی رہنمائی ضروری ہے، اور جس عامل کو عامل اپنا استاد یا رہنما تسلیم کر رہا ہے تو اس کے حکم کی تعمیل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب وہ جو ہم نے جسے اپنا استاد تصور کیا ہے، تو اب وہ جو بھی ہمیں بتاتے ہیں تو وہ ہماری بہتری کے لیے بتائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا تمہارے لیے چیز اچھی ہے، کیا بری ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کریں۔ اگر ہمارے استاد نے منع کیا ہے یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے، تو ہم اپنی عقل دوڑا کر کے جو ہے اس کام کو نہیں کر رہے ہیں کہ چلو چھوڑیے استاد صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تو اس میں بہتری نظر آ رہی ہے تو میں اس کام کو کر لیتا ہوں، بعد میں اسے بہت بڑا نقصان اس کا دیکھنا پڑتا ہے۔ تو استاد محترم نے جس کام کے لیے منع فرما دیا ہے تو آپ اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے بے وضو نہ کوئی عمل کریں، نہ ہی نقش لکھیں، بالخصوص وہ نقش جو آیت قرآنیہ پر مشتمل ہو، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے جو ہے اکثر ایسا کرتے ہیں کہ جب کوئی آ جاتا ہے ان کے پاس اور اگر وہ بے وضو ہوتے ہیں تو اسی میں وہ نقش لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلیے یار کوئی بات نہیں، اس کا احتیاط نہیں کرتے ہیں وہ، تو یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اس کی وجہ سے بہت تاثیر میں فرق پڑتا ہے۔ تو وضو باوضو ہو کر کے جو ہے نقش وغیرہ لکھنے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو بھی نقش آپ لکھ رہے ہیں تو اپنے لکھے ہوئے نقوش پر یقین کامل رکھیں، اور یہ سمجھیں کہ اس کے نقوش علمی فکری اعتبار سے ایک اچھی تدبیر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کے استعمال کرنے کی ضرورت مندوں کو باذن اللہ تعالیٰ یقیناً کامیابی ملے گی کہ جب کوئی اسے استعمال کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل کرم سے جو ہے انہیں ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نقش لکھیں تو جس بھی چیز کا آپ نقش لکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ ہے کہ آپ وہی چیز جو ہے اس پر ایک مرتبہ پڑھ کر کے آپ دم کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ یا باسطوں کا نقش اگر لکھ رہے ہیں تو کم سے کم 9 مرتبہ آپ یا باسطوں کو پڑھ کر کے اس نقش پر دم کر دیا کریں، یہ ایک مرتبہ ہی پڑھ کر کے آپ دم کر دیں تاکہ اس کی تاثیر میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاص بات جو یہ ہے کہ آیت قرآنیہ اور اس میں الہی کے جو اعداد ہیں وہ آپ اچھی طریقے سے نکالیں کہ اس میں اگر چوک اور خطا ہو گئی تو نقش درست نہیں بنے گا، اور جب نقش درست نہیں بنے گا تو اس کی تاثیر ظاہر نہیں ہوگی۔ تو یہ باتیں ہیں کچھ اہم جو ایک عامل کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان پر خاص طور پر جو ہے توجہ دیں۔ تو یہ کم سے کم جو ہے 19 باتیں تھیں جو عملیات میں فرض کا درجہ رکھتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر جو ہے پابندی کے ساتھ سختی کے ساتھ عمل کریں، اور جو کمیاں ہم میں رہ رہی ہے تو ہم انہیں سدھاریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔